بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدقت یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محتشم ناظرین و سامعین، میں حافظ محمد علی اکبر نقشبندی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کے مقدس ترین لمحات گزر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان المقدس کے مقدس لمحات عطا فرمائے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان شان ولایت، اولیاء اکرام کی شان بزبان قرآن اور بزبان فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ وہ ہے جو قرآنی سوچ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی عکاسی کرتی ہوئی سوچ ہے، اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص بندوں کے لیے، یا جو اپنے ایمان والے یا اس کے علاوہ جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں ان کے بارے میں جو احباب اور جو ارشاد فرمائے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم شامل حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اولیاء اللہ کون سے ہیں؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ اور کس بندے کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا ولی ہے؟ کون سی ایسی ہستی ہو کہ جس کے سامنے ہم آئیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ فلاں بندہ جو ہمارے سامنے ہے یہ اللہ کا ولی ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو اللہ کا ولی بناتی ہیں؟ کون سے ایسے امور ہیں جو سر انجام دینے سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے؟ کون سی ایسی عبادات ہیں جو ہر بندہ تو کرتا ہے لیکن کوئی بندہ عبادت کر کے اللہ کا ولی بن جاتا ہے، لیکن کوئی بندہ صرف عبادت ہی کرتا رہتا ہے؟ کون سی ایسی عبادات ہیں جو بندہ عبادات کرے تو صحیح لیکن ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور ان کو فائدہ دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کی نشانیاں ہمیں قرآن مجید برہان رشید کے ذریعے سے بھی بتائی ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت فرماتا ہے، وہ بھی نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: جو اللہ کے ولی ہیں نہ ہی ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ان کو دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہے، ان کو آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ دنیا میں بھی خوشحال ہیں، آخرت میں بھی خوشحال ہیں۔ بظاہر اگر ان کے پاس کوئی بندہ نہیں آتا، بظاہر اگر وہ کٹیا میں رہنے والے ہیں، بظاہر اگر وہ ایک کونے میں رہنے والے ہیں، لیکن اگر وہ ایک کونے میں لگ کے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، اگر وہ ایک کٹیا میں رہتے ہیں لیکن عبادت کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ رفعتیں عطا فرماتا ہے، وہ شانیں عطا فرماتا ہے جو کوئی عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ عام بندے کی سوچ جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کے ولی کی شان شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ولی کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کہ وہ غمگین بھی نہیں ہوتے، نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوتا ہے۔ تو ہم کیسے پہچانیں کہ کون سا بندہ اللہ کا ولی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا
کہ کون سا بندہ وہ ہے کہ جس کو ہم دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال شریف میں حدیث پاک موجود ہے، فرمایا اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ تعالی، فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں اذا رؤوا، جب ان کو دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالی یاد آ جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولی، کہ بندہ جائے کسی بابے کے پاس جائے، کسی پیر کے پاس جائے، لیکن جب پیر کی نورانی صورت دیکھے، اپنے مرشد کی نورانی صورت دیکھے تو اللہ یاد آ جائے، وہ ہے اللہ کا ولی۔ نہ کہ ہم کسی ایسے بندے کو اللہ کا ولی سمجھ بیٹھیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوس دور ہو، نہ کہ ہم کسی ایسے بندے کو اللہ کا ولی سمجھ بیٹھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا نہ کرتا ہو، جو عمل پیرا نہ ہوتا ہو۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی اس کو سمجھ بیٹھیں جو نہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزہ رکھتا ہو، نہ زکوٰۃ دیتا ہو، نہ حج کرتا ہو، نہ ارکان اسلام کی ادائیگی مکمل کرتا ہو، نہ اس کے علاوہ جو حضور کی سنتیں ہیں، داڑھی رکھنا ہے، زلفیں رکھنا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی سنتیں حضور کی ہیں وہ نہ پوری کرتا ہو، تو ہم اس کو اللہ کا ولی سمجھ بیٹھیں۔ یہ ہماری نظریہ، ہماری سوچ چھوٹی ہو جا رہی ہے۔ ہمیں جو قرآن مجید ہے، جو حضور کا فرمان ہے، وہ صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہ ہے کہ اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ تعالی، کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کو دیکھا جائے تو رب کی یاد آ جائے۔ اب رب کی یاد کیسے آتی ہے؟ بندہ خشیت الہی میں، خوف خدا میں ڈوب جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ سامنے آیا، ہاں یہ اللہ کا ولی ہے، اس کو دیکھا خدا یاد آ گیا، اس کو دیکھا تو رب یاد آ گیا، اس کو دیکھا تو خشیت الہی، خوف الہی آ گیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کا ولی بننے کے لیے بہت ساری محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اللہ کا خاص بندہ بننے کے لیے عبادتیں کرنی پڑتی ہیں، ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑانا پڑتا ہے، پھر جا کر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے تو بندے کی قبولیت ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا فرماتا ہے جو دنیا والے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے جو اولیاء ہیں، ان کو وہ مقام ایسے نہیں ملے، بلکہ یہ ان کو مقام اس طرح ملے ہیں کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو کام کرتے ہیں، فرائض پر بھی عمل کرتے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ اگر اشارہ کر دیں تو اشارے کے ساتھ ہر کام ہو جائے۔ تو حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے؟ اللہ کا ولی ایسے بنتا ہے، من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار۔ جو بندہ اللہ کا ولی ہے، فرماتے ہیں من کثرت صلاتہ باللیل، جو بندہ راتوں کو نمازوں کی کثرت کرتا ہے، حسن وجہہ بالنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے وقت ان کا چہرہ روشن فرما دیتا ہے۔ چہرہ روشن ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے، چہرہ روشن ہو جائے پتہ چل جاتا ہے یہ محبوب ہے اللہ کا، تب جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا ہے، ان کے وسیلے سے ہم نے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ مقام جب حاصل ہو جاتا ہے، یہ مقام جب مل جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کون سی انعامات آتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ مقام فرماتا ہے، ان کو وہ عظمت عطا فرماتا ہے کہ وہ اگر دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ اگر کسی کے لیے کسی کو اپنے پاس بلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا اللہ اس کا یہ کام فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا ہے، انہوں نے حضور کی سنتوں کو اپنایا ہے، راتوں کو نماز کی کثرت کی ہے، دن کے وقت روزہ رکھا ہے، قیام کیا ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما یزال عبدی
یتقرب الی بالنوافل۔ اب اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ولی کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے؟ اللہ کا قرب ملتا ہے نوافل ادا کرنے سے۔ فرائض تو فرائض ہیں، یہ تو کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے نوافل ادا کرنا، مستحبات پر عمل کرنا۔ حضور فرماتے ہیں وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی قرب حاصل کر لیتا ہے نوافل ادا کرنے کے بعد، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اتنی محبت فرماتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ سن اللہ کا ولی رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں سنتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب اگر اللہ کا ولی ہو اور شریعت مطہرہ کے خلاف باتیں سنتا ہو، اگر اللہ کا ولی ہو تو شریعت مطہرہ کے منافی جو ہے وہ خبریں سنتا ہو، وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ میوزک سنتا ہو، وہ گانے بازی سننے کا شوقین ہو، تو ہم کیسے مان جائیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، نوافل کے ساتھ رب کا قرب حاصل کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کان بن جائے جس سے وہ سنتا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وبصرہ الذی یبصر بہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھنا، ولی کا دیکھنا اور اللہ کا دیکھنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے وہ چیز ضروری ہے کہ جب بندہ اپنی آنکھ کے ذریعے کسی پاک چیز کو دیکھتا ہے، آنکھ کے ذریعے اچھی چیز کو دیکھتا ہے، آنکھ کے ذریعے کسی صاف ستھری چیز کو دیکھتا ہے، شریعت کے منافی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کان بنتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ بس یہی نہیں، فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اگر ہاتھ پکڑنے والا ہو حلال کا، اگر ہاتھ پکڑنے والا ہو اچھی چیز کا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ بن جائے۔ لیکن اگر بندہ اللہ کا ولی ہونے کا دعوے دار ہو، اللہ کا قرب والا ہونے کا دعوے دار ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چیزیں پکڑتا ہو، حرام پکڑتا ہو، سود لیتا ہو، شراب جو ہے وہ پکڑتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، پھر یہ انعامات ملتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے دونوں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ چار انعام ہے اللہ کے ولی کے لیے۔ اللہ کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ لیکن اگر ہو اللہ کا ولی، دعویٰ اپنا آپ کو اللہ کے ولی کا کرتا ہو، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور ہو، حضور کی بتائی ہوئے سنتوں پر عمل نہ کرتا ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اور اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ مستحبات پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، فرائض و سنن کی ادائیگی کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا فرماتا ہے جو کائنات کے اندر کسی کو نہیں ملا۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اولیاء اللہ کی پہچان کرنے کے لیے ان کو پرکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، کیا اس میں وہ چیزیں ہیں جو حضور نے فرمائی ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اولیاء اللہ ہیں ان کا ادب و احترام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ کی ادب اور احترام اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ خصوص بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں پر اور پاکستان کے باسیوں پر فضل فرمائے، اپنا رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔